جی سیکنڈ ایئر ہم نے 1956 کے آئین سے پہلے کی تمام صورتحال پڑھ لی تھی. آج ہم نے 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات یا خد و خال جو ہیں وہ پڑھنے ہیں. تو ہم اس کی جو پہلی خصوصیت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے تحریری آئین. کہ 1956 کا آئین جو تھا تحریری شکل کا تھا، یعنی لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا، تحریری تھا اور مختصر نوعیت کا تھا. 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل یہ آئین تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا جیسے ہم نے پڑھا تھا قرارداد مقاصد کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ تینوں آئینوں میں شامل کی گئی تھی. تو 1956 کا آئین پاکستان کا پہلا آئین تھا اور اس میں بھی وہ افتتاحیہ کے طور پر قرارداد مقاصد جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا. دوسرے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی آئین. تو پاکستان کا آئین جو ہے وہ وفاقی نوعیت کا تھا، وفاق قرار دیا گیا تھا اور اس میں 2 صوبوں پر مشتمل تھا. ہم نے دیکھا تھا وحدت مغربی پاکستان کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ 14 اکتوبر 1955 کو پاکستان جو مغربی پاکستان تھا اس کو وحدت قرار دے دیا گیا تھا. وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ قرار دے دیا گیا تھا. تو اس طرح سے اب پاکستان میں جو ہے وہ 2 صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 2 صوبوں پر مشتمل یہ وفاق تھا. اور اختیارات جو تھے حکومت کو مرکز اور حکومت اور یعنی مرکزی حکومت صوبوں کے درمیان اختیارات جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے تھے. 3 فہرستیں اس میں شامل کی گئی تھیں. ایک مرکزی حکومت کے حوالے سے فہرست تھی جس میں مرکز کو تمام اختیارات دیے گئے تھے. دوسری فہرست جو تھی وہ صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے تھی اور اس میں جتنے بھی اختیارات شامل تھے وہ سارے صوبوں کو دیے گئے تھے. اور تیسری فہرست جو تھی وہ مشترکہ امور کی فہرست کہلائی تھی اور اس کے بارے میں مرکز اور صوبوں دونوں کو اختیار تھا کہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن اگر دونوں کسی ایک چیز کے بارے میں قانون سازی کر لیتے ہیں، یعنی مرکز بھی اور صوبے بھی، تو اس صورت میں جو مرکزی قانون سازی ہوگی اس کو فوقیت دی جائے گی. اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں لچکدار آئین ہے. کہ یہ آئین جو تھا وہ لچکدار تھا کہ اس میں آئین میں ترمیم کا طریقہ جو ہے وہ آسان رکھا گیا تھا. اس لیے لچکدار آئین بنایا جاتا ہے تاکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس میں گنجائش موجود ہو تبدیلیاں کرنے کی. اور اس میں حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کی جا سکتی تھی اور اس کے بعد صدر اس کی توثیق کر دے تو آئین میں ترمیم ہو جائے گی. اگلا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہے. کہ اس آئین میں پاکستان میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، یعنی ملک کا سربراہ صدر ہوگا، حکومت یا انتظامیہ کا سربراہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگا. صدر برائے نام اختیارات کا مالک تھا اور وزیر اعظم جو ہے وہ تمام اختیارات انتظامی اختیارات کا مالک تھا. وزیر اعظم اپنی مدد کے لیے کابینہ چننے کا اسے اختیار حاصل تھا. کابینہ وہ کسی بھی بندے کو اپنی کابینہ میں شامل کر سکتا تھا اور قانون ساز اسمبلی کے سامنے یہ جو کابینہ تھی اس کی جواب دہ تھی اور وزیر اعظم کے سامنے بھی جواب دہ تھی. ٹھیک ہے، صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھیں. صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے کیا جا سکتا تھا، یعنی 2/3 اکثریت اگر صدر کے خلاف جو بھی قرارداد پیش ہوئی ہے اگر اس کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے تو مواخذے کی کارروائی کمپلیٹ ہو جائے گی اور صدر کو اپنے عہدے سے ریزائن دینا پڑے گا. تو اسی طرح سے اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور اکثریت اس کے حق میں ووٹ ڈال دیتی ہے تو وزیر اعظم کو بھی قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنی پڑے گی. اپنی وزیر اعظم جو ہے اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا پارلیمانی نظام کے حوالے سے. اگلا ہم دیکھیں گے 1956 کے آئین کے تحت دنیا کا جو پہلا وفاق تھا جہاں پر جو مقننہ تھی وہ یکیوانی تھی، یعنی قانون ساز اسمبلی کا ایک ہی ایوان تھا اور اس کا نام قومی اسمبلی تھی. 300 اراکین پر مشتمل تھا. مشرقی اور مغربی پاکستان کو 150 سیٹیں دی گئی تھیں. اس میں خواتین کے لیے 10 سیٹیں مخصوص تھیں اور جن میں سے ظاہر ہے 5 مشرقی پاکستان کو اور 5 مغربی پاکستان کو دی گئی تھیں اور اسمبلی کی مدت جو تھی وہ 5 سال رکھی گئی تھی. اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی. کہ عدلیہ جو ہے آئین کے تحت مکمل طور پر ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہوگی، یعنی اس کے اوپر انتظامیہ یا مقننہ کا کوئی دباؤ نہیں رکھا جائے گا. سپریم کورٹ جو ہے وہ اعلیٰ ترین عدالت ہوگی اور اس کے ماتحت 2 ہائی کورٹس دونوں صوبوں میں موجود ہوں گی اور چیف جسٹس اور ایک چند ججوں پر مشتمل ہوگی جو سپریم کورٹ ہوگی اور صدر اس کا ان کو تقرر کرے گا. ان کا ججوں کو ملازمت کا مکمل تحفظ دیا جائے گا اور ان کی برطرفی کس طرح سے ہوگی کہ یہ کارروائی بھی قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے ذریعے سے ممکن ہو سکے گی اور صدر اس کی توثیق کر دے گا. یعنی اگر 2/3 اکثریت جو ہے وہ کسی جج کے خلاف
جو بھی قرارداد پیش ہوئی ہے اس کی منظوری دے دیتی ہے تو جج کو اس کے عہدے سے الگ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں واحد شہریت ہے کہ اس کے تحت تمام شہری جو ہیں وہ پاکستانی شہری کہلائیں گے۔ واحد شہریت سب کو حاصل ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرقی پاکستان کا بھی شہری ہے اور پاکستان کا بھی شہری ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں۔ امریکہ میں یہ دوہری شہریت ہوتی ہے کہ وہاں پر ہر شہری جو ہے امریکہ کا بھی شہری ہوتا ہے اور اپنی ریاست کا بھی شہری ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں واحد شہریت کا اصول جو ہے وہ اپنایا گیا تھا۔ آگے آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی حقوق ہیں کہ آئین کے تحت تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ تمام شہریوں کو دیے گئے تھے، معاشرتی ہیں، سیاسی ہیں، معاشی ہیں، مذہبی ہیں، یہ تمام حقوق جو ہیں وہ آئین میں لکھ دیے گئے تھے کہ یہ، اور ان کی محافظ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہوگی۔ کسی بھی شہری کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور اسے اپنی صفائی کا موقع ضرور دیا جائے گا، اور عدلیہ جو ہے ان کی محافظ ہوگی، اور اگر کوئی شہری جو عدلیہ سے رجوع کرتا ہے تو عدلیہ اس کی حقوقی حفاظت کرے گی۔ تو اس طرح سے بنیادی حقوق جو تھے وہ آئین میں شامل کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی حکومت جو ہے عوام کے بنیادی حقوق کو ختم نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں سرکاری زبانیں۔ تو 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبانوں کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا تھا، اور اس میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی بھی دفتری زبان رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ سرکاری زبانوں کے بارے میں واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی دفعات ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ قرارداد مقاصد کو اس میں شامل کیا گیا تھا۔ صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا، اور جیسے ہم نے قرارداد مقاصد میں پڑھا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ حاکمیت کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور عوامی نمائندے اس اختیار کو بطور امانت استعمال کریں گے قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے، اور اس طرح سے عوام کو زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تمام قوانین جو ہیں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے جائیں گے، اور کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا۔ ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا، شراب وغیرہ کی لعنت کو ختم کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے پاکستان جو ہے اس میں تمام اسلامی اصولوں کے مطابق جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیا جائے گا اسلامی۔ اسی لیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت کا درجہ بھی دیا گیا تھا کہ ایک فلاحی ریاست ہوگی۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آئینی ادارے، کہ کچھ آئینی ادارے جو ہیں اس کے تحت 1956 کے آئین کے تحت پاکستان میں قائم کیے گئے تھے، جیسا کہ ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، پبلک سروس کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر ہے، آڈیٹر جنرل وغیرہ۔ تو یہ تمام جو ادارے ہیں وہ ان کا ذکر کیا گیا تھا کہ آئین کے تحت قائم کیے گئے پاکستان میں، اور یہ تمام ادارے اپنے جو بھی ان کے اختیارات ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ان کے اوپر عمل کریں گے۔ تو یہ ہمارا 1956 کا آئین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔